ظہور اسلام سے قبل علم پر ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داری تھی۔ اس طبقے کے علاوہ اور کسی انسان کو علم حاصل کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ کسی بھی مذہب میں دیکھ لیں، اگر عیسائیت میں دیکھیں تو عیسائیت میں علم پر پادریوں کی اجارہ داری تھی۔ پادریوں کے علاوہ اگر کوئی علم حاصل کرنے کی ادنا سی کوشش بھی کرتا تو اسے اس جرم کی پاداش میں کڑی سے کڑی سزا دی جاتی۔ جب روم پر عیسائی تسلط ہوا تو لاکھوں افراد کو فقط اس وجہ سے کڑی سزائیں دی گئیں کہ وہ علم کے ساتھ کسی طرح وابستہ کیوں تھے، اور 30,000 افراد کو زندہ جلا دیا گیا کہ وہ تعلیم و تعلم کے ساتھ وابستہ کیوں تھے۔ یہ حق تو فقط پادریوں کا ہے۔ اگر ہم یہودیت میں دیکھیں تو یہودیت میں علم پر احبار کی اجارہ داری تھی، ان کے علاوہ کسی انسان کو علم حاصل کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ ہندو مذہب بھی ایک بڑا مذہب تھا اسلام کی آمد سے قبل۔ ہندو مت میں علم حاصل کرنے کی جو اجازت تھی وہ فقط برہمن جو تھے ان کو تھی۔ ہندوؤں کی 4 ذاتیں ہیں، جو برہمن ہے وہ سب سے اعلیٰ ذات سمجھی جاتی ہے، فقط انہیں علم حاصل کرنے کی اجازت تھی، ان کی علم پر اجارہ داری تھی۔ باقی 3 ذاتوں میں سے کوئی شخص بھی علم حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں تک تاریخ میں آتا ہے کہ اگر برہمن وید کی تعلیم و تدریس میں مصروف ہوتے اور کوئی شودر وہاں سے گزر رہا ہوتا، غیر ارادی طور پر انجانے میں اس کے کانوں میں وید کی آواز چلی جاتی، انجانے میں گئی ہے، غیر ارادی طور پہ گئی ہے، تو اس جرم کی پاداش میں کہ غیر ارادی طور پر بھی تمہارے کانوں میں وید کی آواز کیوں گئی، اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے کچھ انسانوں نے، ایک مخصوص طبقے نے علم پر اپنا تسلط جما رکھا تھا۔ اب ایسے حالات میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جب پہلی وحی نازل فرماتا ہے، ایسے حالات میں جب عام انسانوں کے لیے علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام کا پہلا پیغام ہی پیغام علم ہوتا ہے۔ پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوتی ہیں۔ رب کریم ان میں ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب اس پہلی وحی کی آیات میں اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے 2 جگہ پر پڑھنے کا ذکر کیا ہے، 3 جگہ پر سکھانے کا ذکر کیا ہے، اور 1 مقام پر قلم کا ذکر کیا ہے۔ ایسے حالات میں جب عام انسانوں کے لیے علم کے دروازے بند تھے، اسلام کا پہلا پیغام جب آتا ہے، رب کی پہلی وحی کا جب نزول ہوتا ہے، تو اللہ انسانیت کو یہ پیغام دے دیتا ہے کہ وہ دروازے جو ظالموں نے علم کے دروازے تمہارے لیے بند کیے تھے، اسلام نے تمام انسانیت کے لیے علم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اسلام کا پہلا پیغام ہی پیغام علم تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب لا ریب میں مختلف مقامات پر علم کی اور علم سے وابستہ لوگوں کی عظمت اور شان کا ذکر کیا ہے، جس سے علم کی اور اہل علم کی عظمت اور شان کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز میں ارشاد فرمایا، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ سوالیہ انداز میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جس انسان میں تھوڑا سا بھی شعور ہے وہ بھی اس حقیقت سے آشنا ہے کہ عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے
اس سے کما حقہ وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس آیت میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ جو اہل علم ہیں وہی کما حقہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے دامن کو بے شمار علوم سے بھر دیا، اپنے نبی کو بے شمار علوم عطا فرمائے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی حضور جو نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے دامن کو بے شمار علوم سے بھرنے کے بعد پھر یہ دعا سکھائی کہ اے نبی اپنے رب سے یہ دعا کرتے رہو وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے علم کی عظمت اور شان کا پتہ چلتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اسلام علم کو کیا مقام دیتا ہے۔